جی السلام علیکم، میں عروف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، نئے دوست آتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اچھی خبریں نہیں ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے سمپتھائزر کے لیے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد دے آر انڈر فائر اور انڈر لاٹ آف ٹربلز یا پریشرز، ملٹری کورٹس، مقدمے، چھاپے، گرفتاریاں، سزائیں۔ تو اس کے بعد پارٹی آپ کو پتہ ہے ٹوٹی، بہت سارے لوگ کو چھوڑ کر گئے، 100 کے قریب بتایا جا رہا ہے جو لوگ ہیں پارٹی کے مین یا ان سیکنڈ تھرڈ ٹیئرز یا وہ ایم این ایز ایم پیز وہ لیول کے جو لوگ ہیں۔ سو ایک بڑا چنک ہے، 100 پیپلز بڑی تعداد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کلاؤٹ رکھتے ہیں، جو ان کو الیکٹیبل کے ہیں یا ان کو انفلوئنسر کے ہیں، واٹ ایور یو میں کال اٹ۔ سو عمران خان صاحب کی جو یہ مشکلات ہیں وہ ڈے بائی ڈے ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے، اور خان صاحب کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ہاؤس آف کارڈس کا کولیپس ہو رہا ہے اور اس کے تنکوں کی طرح ان کی پارٹی بکھر رہی ہے، اس کو کیسے سنبھالیں۔ جیسے چوزے ہوتے ہیں نا، وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو مرغی جو ہوتی ہے نا پکڑنے، ایک کو پکڑ کے لاتے ہیں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو لائیں تو تیسرا۔ تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ بلکہ بڑی خبر یہ ہے جو آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کرتا جو کہ ایک باقاعدہ یہ بھی اب ہدایات آ رہی ہیں میڈیا کو اور باقی چینلز کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹ جو ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کے ٹکر ہیں، ان کے سپیچز ہیں، جو بھی وہ کچھ کہتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے، یہ ٹی وی پہ یہ نہیں چلنی چاہیے، یا جو آپ کے دیگر فورمز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہاں پر نہیں چلنی چاہیے۔ سو دا پروسیس آف، وہ کہتے ہیں نا ان کو الطاف حسین بنانے والا جو پروسیس ہے، اسی طرح کا ماڈل جو ہے تو وہی فالو کیا جائے گا۔ الطاف حسین صاحب کی پتہ ہے آپ کو، تقریریں جو ہیں وہ چینلز پہ وہ ان کے ٹکرز، ان کے سٹیٹمنٹ، ان کی باقی وہ بیانات وغیرہ جو ہیں وہ نہیں چلتے۔ ہاں ان پہ ڈسکشن ہو رہے صاحب، اور عمران خان صاحب جو ہیں پارٹی کے ایک سربراہ ہیں، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان پہ ٹاپک پہ گفتگو آپ کی جا سکتی ہے۔ جو میری اطلاع ہے اس طرح کی ہدایات جو ہیں وہ ان کو دی گئی ہیں میڈیا مالکان کو، اور بتایا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو دیم، کہ خان صاحب جس طرح یہ ریاست کو چلانا چاہ رہے ہیں یا وہ انٹرنیشنل یہ لیولز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کا خیال ہے وہ شاید ریاست کے لیے، حکومت کے لیے یا پاکستان کے لیے اوور آل وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسپیشلی یہ نیوکلیر کے حوالے سے بھی ان کو ہدایات، بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی سی این این کو دے رہے ہیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا کو، اور پاکستانی جو وہاں سے چینلز ہیں یا میڈیا ہاؤسز جو ہیں جو وہاں سے اٹھاتے ہیں خبریں اور پھر یہاں پہ چلائی جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ ہدایات بڑی سختی سے آ رہی ہیں کہ آپ ان کو بالکل بین کریں۔ وہی والا ماڈل جیسے میں نے کہا کہ وہ الطاف حسین وہ ماڈل جو ہے تو وہ چلا جائے گا۔ شاید آج کے بعد جو میرے تک انفارمیشن ہے، آج کے بعد شاید چینل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزوں کو وہ اوائڈ کریں گے۔ اس کے لیے کوئی پیمرا، پہلے یہ ہوتا تھا پیمرا نوٹیفیکیشن جاری کرتا تھا، وہ وہاں سے ان کا آتا لیٹر آتا تھا میڈیا ہاؤسز کو، فلاں کی اسپیچ نہیں چلے گی، اس کی لائیو نہیں دکھائیں گے، ان کے بیانات نہیں چلیں گے۔ اب اس کو انآفیشلی طور پر کر دیا گیا ہے، اور یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ اب آپ اس کو انآفیشلی طور پر خود میڈیا جو ہے عمران خان صاحب کی تقریروں، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کے انٹرویوز، ان کے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کور نہیں کرے گا۔ سو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ میڈیا اس کے ساتھ وہ کیسے کوپ کرے گا، کیسے ہینڈل کرے گا، کیونکہ وہی والی بات کہ لوگ عمران خان صاحب کی فالوئنگ تو ہے، ان کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں، کہ خان صاحب کی ان تمام اس اگین جو انٹرویوز ہیں، گفتگو ہے، وہ اتنی پرووکیٹو ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں، ایک سائڈ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو کٹ آف بالکل وہ کر دیا ہے، جو اسپیشلی ان چینلز کو بھی کہا گیا جو ان کے سمپتھائزر ہیں، جو ان کو زیادہ ان کے سٹیٹمنٹس اور چیزیں جو ہیں نا وہ چلا رہے تھے یا ان کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ایک سے دوسری سائڈ پہ جو ہم پروسیس دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہی ایم کیو ایم والا ماڈل جو ہے نا وہ فالو کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو مینیج کیا جائے اور الطاف حسین صاحب کو جیسے مینیج کیا گیا تھا، اور پھر ان کو پارٹی جو ہے ڈفرینٹ ان کے فیکشنز ہیں، ایک فیکشن بنانا ہے، 2 بنانے ہیں، 3 بنانے ہیں، 4 صوبوں میں یا ڈفرینٹ قسم کی آپ نے پی ٹی آئی کھڑی کرنی ہے، وہاں سے وہ لیڈ کریں جی، وہاں سے وہ کراچی سے جی علی زیدی صاحب یا اسد عمر صاحب لیڈ کر لیں جناب، پنجاب سے جی فواد چودھری صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کر لیں، وہاں کے پی میں بھی کوئی ایک آدھ ان کے بندے سامنے لائیں جائے، وہ آپ ان کو لیں، اسلام آباد سے بھی کوئی اسی طریقے کا اگین کیا جائے، یا پھر ان تینوں چاروں کو اکٹھا کر کے پیرالل جو حقیقی ہے نا، جیسے حقیقی ایم کیو ایم بنائی گئی تھی، تو اسی طرح کی حقیقی جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کھڑی کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے ڈیفینیٹلی کوشچن کرتے ہیں، بالکل رائٹلی کوشچن کرتے ہیں، ریشنل بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ووٹ بینک تو ان کا ہے، ووٹ تو ان کا ہے، آج کا یوتھ جو ہے مور دین 50% جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، ووٹر ہے، وہ تو کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا۔ سو یہ پارٹی جو علیحدہ کی جا رہی ہیں
تو ان کو ووٹ کہاں سے آئے گا, یہ کیسے جیتیں گے؟ دیٹس اے ویری ویلڈ اینڈ ویری گڈ کوشچن آئی مسٹ سے, جس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. وہ پھر اسی بات کا جواب جو ہے نا اسی میں ملتا ہے, الطاف حسین صاحب میں ملتا ہے. یا وہ ایک اور بھی ماڈل تھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیج آتی ہوتی ہے کہ جہاں پر پارٹیز جو ہے نا جب زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں, لیڈرشپ کا زیادہ کرسمیٹک کنٹرول ہو جائے, بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہو جائیں, کلٹ بن جائے, تو پھر اس کی ٹرمنگ کرنی ضروری ہوتی ہے. جب وہ ویلنٹ ہونے لگے, وہ گروپ پارٹی یا جو بھی ہے مطلب سیاسی گروہ جو ہیں, پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ٹرانسفارمیشن کی جو تو اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے پاور کے ساتھ. وہ جو ونگز ہیں ان کے عسکری ونگز کہہ لیں یا ان کے ویلنٹ ونگز کہہ لیں, ان کو کٹ کرتے ہیں. اس کی مثال وہ یہ دیتے, 2-3 بڑی اہم مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب الذوالفقار بنائی گئی تھی, جس کو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو جو ہیں کابل میں بیٹھ کے اس کو وہاں سے اپریٹ کرتے تھے. اور پاکستان میں جو وہ تھی وہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے جس میں اسیسینیشنز ہوئی, جس میں بہت ساری سیبوٹیج ہوئی, بم بلاسٹ ہوئے, لوگ مارے گئے. سو وہ اس وقت کی جو ہے پھر وہ سمجھا گیا کہ ان کو کٹ ٹو سائز کیا گیا اور بینظیر بھٹو کا ایک پولیٹیکل فیس آگے نکلا جو بعد میں کئی سالوں بعد انہوں نے جا کے وزیر اعظم بنی. اسی طرح ایم کیو ایم کا کہتے ہیں جناب کہ ان کا بھی ایک پاور تھی, کلاؤڈ تھا, ان کے پاس ونگز تھے, عسکری ونگز تھے. اتنے زیادہ ہو گئے کہ اسٹیٹ کو آنا پڑا اور ان ونگز کو اور ان تمام ان پاورز کو کٹ کرنا پڑا. پھر پولیٹیکل فیسز کو سامنے لایا گیا جو کہ عسکری ونگ سے دور تھے یا لندن ایم کیو ایم سے دور تھے. آج بھی وہ کہتے ہیں, تو وہ سیم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اسی طرح کا فارمولہ یہاں پہ بھی اپلائی کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب میں ویلنٹ ٹینڈنسیز ہیں, لڑائی جھگڑے کی ٹینڈنسیز ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کہ جناب کہ اگر اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں یا دیگر ہیں, ان کے ساتھ لڑائی کی جائے, لڑ کے سارا انقلاب لایا جائے. تو یہی چیزیں وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ذہن میں بھی تھیں, یہی الذوالفقار کے ذہن میں بھی تھیں, یا پیپلز پارٹی شروع کی جو پیپلز پارٹی تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی, جو الیکشن آیا تھا, تو اس کے لیے ضروری وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ووٹ بینک ہے, ان کی پارٹی ہے, ووٹ بینک بھی کہیں نہیں جا رہا, پارٹی بھی کہیں نہیں جا رہی. لیکن خان صاحب کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرانا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے, یہ ان کا خیال ہے, جو لوگ پاورفل ہیں, جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بیٹھ کے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہاں تک لائے تھے, وہ سمجھتے ہیں ہم نے گروم کیا, ہم نے اڈاپٹ کیا, ہم نے ان کو پاور لے کر دی, ہم نے ان کو ساری چیزیں مینیج کر کے دی, اور وہی چیزیں آج ہمارے اس میں ہوگی, ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہیں. لہٰذا ٹائم آ گیا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. اب وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, دیٹس انادر ڈیبیٹ. یا اس کے جو ان کے پلان ان کے ذہن میں ہے, جیسے ایم کیو ایم کو کیا گیا یا پیپلز پارٹی کو جیسے میں نے کیا گیا کہ وہاں سے پولیٹیکل فیسز آگے لائے گئے جو ویلنٹ تھے, لڑنے جھگڑنے والے, مئی وے اور ہائی وے والی مینٹیلٹی رکھنے والے اس میں عناصر تھے ان پارٹیز میں, ان کو پیچھے کیا گیا, نکالا گیا. اور بینظیر بھٹو نے ہمیشہ, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے یہ تشدد والی سیاست جو تھی اپنے بھائیوں سے انہوں نے کٹ کر لیا تھا. وہ مرتضیٰ اور شاہ نواز کی فلاسفی سے نہیں بلیو کرتی تھی کہ ہمیں یہاں پہ ویلنٹ ایک لڑائی جھگڑے والی, ہمیں کنفرنٹریشن کی, ہمیں پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے کیونکہ ہمارے باپ کو پھانسی دی گئی تھی, سو وی ول اسٹرائک بیک. بینظیر بھٹو نے اس کو انڈورس نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی علیحدہ پارٹی بن گئی تھی. اور مرتضیٰ بھٹو جب واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنائی تھی. بینظیر بھٹو اور ان کے درمیان ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ لیگسی کے ایشو پہ ایک شدید اختلاف تھا کہ بینظیر بھٹو اپنے بھائی کی اس پولیٹیکل فلاسفی سے بہت دور تھیں. اسی طرح ایم کیو ایم اب جو نئی بنی ہے, جو نئی ہے, تو ووٹ بینک آج بھی الطاف حسین کا, اس میں کوئی شک نہیں. کراچی کا آج بھی ووٹر جو ہے ہی اور شی از لائل ٹو الطاف حسین. لیکن الطاف حسین کو کوئی بندہ اس وقت ان کا نامینیٹ کیا, ان کی پارٹی ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ تو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, ووٹ بینک کم ہے وہاں پہ, دیگر پارٹیز کا جو ایم این ایز وہاں سے بننے ہیں یا جیتے ہیں, ان کی پرسنٹیج ٹرن آؤٹ بہت کم ہے. 2% ہوگا کسی حلقے میں ووٹ پڑا, کہیں 10, 15, 20, وہ کہتے فیئر انف 2% پڑا ہے یا 20% پڑا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب کا ٹکٹ ہولڈر تو کوئی نہیں ہے, قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے, وہ صوبائی میں بھی نہیں ہے. بے شک ان میں سے بہت سارے لوگ افیلیشن رکھتے ہوں گے, فیئر انف, ان کے ہمدردیاں ہوں گی, سمپتھی ہوں گی, اندر کھاتے جو بھی ان کا میل ملاپ میل جلا ہوگا. لیکن لوگ تو وہی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, اردو اسپیکنگ ہے نا, جو جیت رہے ہیں وہ چاہے ان کے ڈفرینٹ فیکشنز بھی ہیں وہاں پہ ایم کیو ایم کو. سیم وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا کام جو ہے اس پی ٹی آئی کے ساتھ کیا. جب عمران خان صاحب کو ووٹ بینک ٹھیک رہے, جب عمران خان صاحب کسی کو ووٹ پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دے سکیں گے, اب اس کے لیے ڈسکوالیفائی کرانا پڑے گا, انہیں کچھ سزائیں دینی پڑیں گی, ان کو روکنا پڑے گا. جیسے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو روک دیا گیا تھا سزا کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے ان کو نااہل کر دیا گیا, مریم صاحب کو کر دیا, صفدر صاحب اور بڑے سارے اس میں لوگ تھے, اسحاق ڈار صاحب ان کمپنی سب ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں وہی ماڈل ابھی بھی اپلیکیبل ہو سکتے. عمران خان صاحب کا ووٹ بینک رہے فیئر انف, تو لیکن جب ان کے پاس مطلب ٹکٹ ہی نہیں دے سکیں گے. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے ٹکٹیں دی تھیں, میں کہتا چیلنج کر دیا گیا تھا, جناب یہ تو نااہل ہو چکے ہیں, ان کو سزا ہو چکی ہے, تو وہ کیسے پارٹی کے وہ ہیں
اس کے سربراہ کے طور پر ٹکٹیں ایشو کر سکتے ہیں. بہت سارے جو آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے ایون الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد, تو ان کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور پر انہوں نے لڑا تھا. بہت سارے اس کے پی ایم نواز کے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کر لڑا تھا, کیوں کہ ٹکٹ دینے سے روک دیا گیا تھا. سو یہ سارے ماڈلز ان کے پاس موجود ہیں. سو عمران خان صاحب جو بگ ایک انہوں نے کلیش لیا ہے اور جو ان کی کنفرنٹریشن ہوئی ہے اور انہیں رستہ کو نظر نہیں آ رہا, سو اٹس ٹرننگ آؤٹ ٹو بی ویری, مطلب ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اور ان کے ساتھیوں کے لیے کیسے بچیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں, عمران اسماعیل صاحب جو ہیں, وہ جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملے ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ہیں, اور انہوں فواد چودھری صاحب نے ان تک انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب کی اپوزیشن جو ہے خالی ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو پی ٹی ایم کے خلاف اپوزیشن کے طور پر جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے, جو مطلب سٹانس وہی رہے گا, مینس عمران خان رہے گا. اب علیحدہ اب آپ نے, کیونکہ آپ تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, عمران اسماعیل صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی وہ اس کو وہ چھوڑ چکے ہیں, لہٰذا وہ آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے. اب وہ ان کو یہ لگتا ہے شاید ایک نئی ارینجمنٹس کے طور پر کہ پہلے یہ ملے جا کر ان سے, جہانگیر ترین صاحب سے اور اسحاق حقانی, علیم خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی عمران اسماعیل کی ہوئی ہے, ان کی فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے, عامر کیانی کی ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں کی ہوئی ہے. تو پہلے سمجھا گیا کہ ان کو وہاں پہ ان کو ترین صاحب کے کیمپ کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے اور ترین صاحب اس گروپ کو ہیڈ کریں جیسے 2018 کے پہلے الیکشن سے وہ کرتے تھے, اور سارے لوگ جو ہیں فواد چودھری صاحب تو یہ جہانگیر ترین کے بڑے قریب تھے. لیکن اب یہ ایک نئی شاید وہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ اس طریقے کا ڈینٹ نہ ڈال سکیں اگر فواد چودھری صاحب اور عامر کیانی یا عمران اسماعیل صاحب اکیلے اگر جاتے ہیں اپنا مطلب اس پارٹی میں, تو گم ہو جائیں گے. ترین صاحب ول بی کالنگ دا شاٹس. سو شاید کسی سٹیج پہ یہ ایک پلان بھی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ پی ٹی اے کے اندر ہی کوئی گروپ بنائیں, پی ٹی اے کے اندر یہ گروپ کھڑا کریں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں, مطلب ایک پولیٹیکل فیس ہیں, فواد چودھری آ جائیں, عامر کیانی آ جائیں, عمران اسماعیل آ جائیں, اسد عمر صاحب کو کسی سٹیج پہ ان کو انڈکٹ کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب شاہ محمود قریشی ہوں یا اسد عمر, اس طرح کے لوگ جو زیادہ آپ کو اتنی اسٹرانگ یا ملیٹنٹ ایک لائن نہیں رکھتے, سافٹ ایک پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں. سو پولیٹیکل فیسز کو آگے کیا جائے, اور ان کا یہ زیادہ شاید عمران خان صاحب کے لیے ہالٹ کرنا انہیں آسان ہوگا پی ٹی آئی کو, اگر ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے کیا جائیں. جب پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے حامی جو ہیں وہ جب اٹیک کریں گے فواد چودھری پہ, کریں گے شاہ محمود قریشی, اسد عمر یا عمران اسماعیل پہ, یہ دوبارہ ہٹ بیک کریں گے. سو یہ زیادہ ایک کنفرنٹریشن جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ یا ان کے کیمپ میں جائیں اور وہاں پہ گم ہو جائیں اور ہر وقت ان کو جہانگیر ترین کے سامنے بیٹھ کر ان کے الیجنس ان کو شو کرنی پڑے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت کو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اتنا خوش بھی نہیں ہے. جو فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل کی خبریں جو سامنے آئی ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے یہ ملنے گئے ہیں, وہاں پہ ان کی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور ڈسکشنز ہوئی ہیں, تو جہانگیر ترین کیمپ جو خوش نہیں ہے کیونکہ انہیں یہ تصور تھا کہ یہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. شاید انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی حد تک ڈیولپ ہو گئی تھی, لیکن اب اچانک کوئی اوور نائٹ کچھ اور چینجز ہوئی ہیں, تو شاید جو پالیسی میکر جو پیچھے سے بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا پلان بدلا ہے کہ نہیں, جہانگیر ترین صاحب کے ایک کیمپ میں بھیجنے کی وجہ بہتر یہ ہے کہ انہیں کے اندر ہی اپنا کیمپ کھڑا کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ان کے جو لیفٹیننٹس ہیں, قریبی جو ان کے پاورفل لوگ تھے جن کے ذریعے وہ ساری پالیسی, سارا ملک, سارے اپنی پارٹی اور چیزیں چلا رہے تھے, تو انہی کو ایک علیحدہ ان کو کھڑا کیا جائے. سو اس بات پہ بھی جہانگیر ترین گروپ جو ہے ان ملاقاتوں پہ جو ہوئی ہیں فواد چودھری کی اور اس کی عمران اسماعیل کی خوش نہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کیا بتایا ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے, وہ چاہتے ہیں, کیا واقعی عمران خان کے خلاف بغاوت کر سکیں گے, کامیاب بغاوت کر سکیں گے, اتنا حوصلہ کر سکیں گے شاہ محمود قریشی صاحب. یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا فواد چودھری, عمران خان صاحب سے جہاں دیگر باتوں پہ مطلب ہو سکتے ہیں افینڈ ہوں, انیڈ ہوں, وہ اس پہ بھی تھے کہ دونوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ٹکٹیں مانگی تھی یہ پروونشل اسمبلی کے لیے کہ یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے, مطلب وزیر اعلیٰ کو امیدوار تھے, یہ بھی تھے, حماد اظہر بھی تھے, تینوں. عمران خان صاحب نے تینوں کو وہ ٹکٹیں نہیں دی تھی. سو ان دونوں کے دل میں کم از کم اوپنلی وہ کہہ چکے ہیں دے آر ناٹ ہیپی ود پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب. سو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کیا یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے, فواد چودھری ہوں, عامر کیانی ہوں, عمران اسماعیل ہو یا شاہ محمود قریشی اگر ہوتے ہیں, کیا انڈیپینڈنٹلی یا کسی اور گروپ کے تحت کسی اور ٹکٹ پہ تو یہ الیکشن یہ جیت سکیں گے؟ اس کے لیے پھر کسی اور بات کریں گے, کسی اور اس میں نئے وی لاگ. اٹس ویری امپارٹنٹ بٹ ویل ٹاک اگین.